بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اب تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ 45 سیکنڈ کے ایک ویڈیو کلپ نے عمران خان کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ چودھری پرویز الہی جو اس وقت تک وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کے آخری لمحات شروع ہو چکے ہیں اور آج کا دن جو ہے ان کی سیاسی زندگی میں ایک بہت اہم دن ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اس کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، گورنر پنجاب کی طرف سے ایک کہا گیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اعتماد کا ووٹ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نہیں لیا۔ اجلاس جاری تھا، اسپیکر صاحب نے اپنی ایک اختراع کڈی، بلکہ انہیں دو اختراعاں کڈی ہیں۔ یار ویسے کمال ہے، میں کہنا وہ کہتے ہیں کھانا دے کھان پرونے، وہ جہو جہا مطلب لیڈر ہے نا، عقل و پیدل، اس طرح دے پائے نے انہوں دے سارے فالورز نے، اور مفت دے وکیلاں نہ مشورے کردے نے تے نتیجہ انج دے نکلدا ہے جو انہوں نے نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ جان کے کرتے ہیں، یہ فس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر سکون نہ آوے، پاکستان کسی طرح بھی سیاسی طور پر معاشی طور پر مستحکم نہ ہو سکے۔ ایس پاسے یعنی پنجاب میں انہوں نے پچھلے 8-9 ماہ سے کم از کم جو ہے وہ ایک فس کریٹ کیا ہوا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو کے پی کے انہاں دا جڑا عسکری ونگ ہے جو او کردا پھردا ہے، اودے نال نبڑ رہی ہیں آرمڈ فورسز، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ خان صاحب ان کی ترجمانی کرتے تھے، باقاعدہ ترجمانی کی خان صاحب نے، ایک دفعہ نہیں کی تھی۔ وہ کہتے تھے اسلام آباد انہوں نے دفتر کھول کے دیو اپائندی اے والی اینے زیادہ انہوں نے خیر خانے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ میں اس وقت آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا، اسپیکر صاحب نے کہا کہ جناب میں چونکہ اجلاس جڑا نا وہ پروروگ نہیں کیتا، یعنی اس کو غیر معینہ مدت کے لیے میں نے ختم نہیں کیا، لہٰذا آپ چلتے اجلاس میں نہیں کہہ سکتے۔ کئی لوگوں نے ان کو سمجھایا، جس سے ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، انہوں نے بھی ایک گل کی تھی، لیکن خاک سر نے ان سے پہلے یہ بات کر دی۔ پر قانون ہوئی جاندے نے بہو جی، میں تے بس ایویں ادھر ادھر سنا کے گل کرتی سی کہ جناب آپ 130 آرٹیکل 130 کا 7 جو ہے کلاس 7 وہ آپ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری گل کہ یہ گورنر کا باقاعدہ ایک ثواب دیدی اختیار ہے اور گورنر کا یہ ایک اسپیشل اختیار ہے، اور اس کے لیے اسے اجلاس چل رہے ہوئے نہ چل رہے ہوئے وہ کہیں پر یعنی اس کے کیا کہتے ہیں راج رکاوٹ نہیں بنتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب جو جن رولز آف بزنس کا یہ حوالہ دیتے ہیں پنجاب اسمبلی کے، حاصل لی گل ہے وے، اور یار آئین وڈا ہوتا ہے کہ رولز آف بزنس وڈے ہوتے ہیں۔ اہم کیا چیز ہے؟ اہم تو ظاہر ہے کہ آئین ہے۔ رولز آف بزنس آپ یعنی اتنے بنا لو کہ ساری زندگی سپتین خان سپیکر رہے گا، رولز آف بزنس پالن والا وہی سپیکر رہے گا۔ یہ کیسی مطلب نان سینس باتیں ہیں؟ جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق چل رہا ہے۔ پھر یہ ایک اور حوالہ دے کے آئے ہیں کہ جناب وہ دیکھو نا، منظور وٹو کا کیس تھا اور منظور وٹو کے کیس میں جناب انہوں نے قرار دیا کہ جناب وہ آپ 10 دن دیں گے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، تو آپ 10 دن دیں۔ او پاجی گل ہے وے کہ منظور وٹو کے کیس کے اندر لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ اس وقت کے حالات کے مطابق تھا، اور پائنو فیصلہ پڑھو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب منظور وٹو صاحب کو 10 دن دیے جائیں کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے۔ ایک بات، دوسری بات ہے اس وقت ان کی حکومت بھی نہیں تھی، تو لہٰذا پورا ایک سسٹم مائنڈ اپ ہو کے نئے سرے سے شروع ہونا تھا نا، تو لہٰذا یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت بنایا گیا تھا۔ یعنی حالات اس وقت کے کچھ اور تھے، آج کے کچھ اور ہیں، وہ گراؤنڈ ریئلٹیز ڈیفرنٹ تھی، یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ڈیفرنٹ ہیں۔ اس وقت 18ویں ترمیم تو پہلے والا آئین تھی، ہوں پائیں 18ویں ترمیم تو بعد والا آئین ہے۔ تہاڈی مہربانی ہے کسی وکیل چنگے سیانے وکیل نوں آئینی ماہر نوں پیسے دے کے پائیں، تہاڈی مہربانی پوچھو، مفت دی تسی یعنی صلاح لین جاؤ گے، بھاویں اعتزاز حسن تو لو تو وہ انج دی دے گا جنج دی 2 دنوں تو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں والی حرکتیں کریں، مہربانی کریں۔ بڑی بدقسمتی کل حسن مرتضیٰ صاحب نے کہا تھا کہ جناب آئینی عہدوں کے اوپر اس طرح کے آ کے بیٹھ گیا، جو لفظ انہوں نے بولے وہ ظاہر سیاسی مخالف ہیں، وہ تو بول سکتے ہیں، میں نہیں بول سکتا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب یہ جو ہیں اپنا سپتین خان صاحب، انہوں نے باقاعدہ ایک فس کریٹ کرنے کی کوشش کی اور اس میں ابھی تک وہ کافی حد تک کامیاب ہیں۔ اچھا،
اب وہ کہا تھا انہوں نے گورنر صاحب نے کہ کل 4 بجے تک آپ اعتماد کا ووٹ لیں گے, نہیں لیا, رولا پہ ہی رات 12:01 پہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا. اچھا, یہ اختیار موجود ہے گورنر کے پاس, یہ بات سارے جڑے نے اپنے دماغ ہی پالو, یہ بھی ان کا ایک باقاعدہ اختیار موجود ہے, اور اس کے لیے ضابطے بھی موجود ہیں اور پریسیڈنٹس بھی موجود ہیں. وہ یہ گورنر سروپ کر سکتا ہے حرکت, یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر ماضی کے حوالوں میں جانا ہے تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھے نا. تو گورنر پنجاب نے ایک بڑا تفصیلی جواب دیا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو, اور اس میں بڑا لاجیکل ساری باتیں کی گئی ہیں. اچھا, تو اب یہ ہے کہ جناب وہ کیا کیوں نہیں, یہ ایک پولیٹیکل معاملہ بن گیا ہے کہ وہ کیوں نہیں کیا. آئینی معاملہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن پولیٹیکل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت تک پنجاب کی جو انتظامیہ ہے, یعنی رات کل کی بات کر رہا ہوں, وہ ساری پرویز لائی سی, اور ظاہر عمران خان کے حمایتی تھے. سی سی پی او لاہور تے باقاعدہ بھائن میٹنگاں کہندا پھردا کہ اسی عمران خان دا دھڑا کٹنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ والا ایک معاملہ تھا. تو لہٰذا پہلے سر آئی جی لایا گیا, یہ آئی جی آ گئے ہیں جناب ذوالفقار علی خان صاحب, ان کو آئی جی لگا دیا گیا. عبداللہ سنبل صاحب چیف سیکرٹری آ گئے ہیں. اب ظاہر ہے ان دونوں کو چارج لیتے تھوڑا جا کو پیر پور پھڑ دے, کو اجلاس بلاندے, ٹائم لگے گا, 1 دن 2 دن تو لگیں گے نا. وہ ٹائم ان کو دیا گیا ہے, اور جیسے ہی انہوں نے جڑاں پڑیاں جان گیا, یعنی انتظامیہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اثر میں واپس آ جائے گی, تو اس تو بعد اگلی گل ہوئے گی. اب یہ جو یوتھیا بریگیڈ ہے, ان کو چونکہ اس بات کا علم ہے کہ یہ سارا انہوں نے چیزاں گریب کر لینا ہے, اس لیے انہوں نے آج فوری طور پہ ایک مظاہرے کا اعلان کیا ہوا ہے. شام 5 بجے گورنر ہاؤس کے باہر گئے جسے مظاہرہ کریں گے. اچھا, تسی گورنر ہاؤس مظاہرہ کرنا ہے, وہاں پہ کھڑے کس نے ہونا تھا؟ پولیس نے. پولیس کس کے انڈر ہے؟ سی سی پی او کے. سی سی پی او کون ہے جناب؟ یوتھیا. باقاعدہ طور پہ اللہ علانیہ وہ لکی چھپی گل نہیں کرتا پائی, وہ سیدھی گل کرتا ہے. تو وہ صاحب جو ہیں وہ ان کے انڈر ہے, تے گورنر ہاؤس اٹ نائٹ بج جانی سی. لہٰذا رات گئے پھر یہ کیا گیا کہ رینجرز کے حوالے کر دی گئی گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی, تے بھائن رینجر آ گئی. اور ہوں بھائن آؤ پھر, مطلب جنہیں آ گئے ہوتے شوق پورا کرنا ہے تے آ جاؤ بہو جی, کر لو شوق پورا آ کے. جدا دل کرتا ہے عمران خان دے جل سے نچن نو جی کرتا ہے جدا, وہ بھائن آئیے ہوتے, لگ سمجھ جائے گی. اچھا, اس کے بعد یہ تو ایک صورتحال ہے. دوسری صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی والے, ان کے 180 ارکان ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر. یہ 177 کی کہتے ہیں جی آج ہمیں ہمارے وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا, اس میں 177 لوگ پورے ہوں گے, اور 3 جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہیں. لہٰذا ہمارے جو 177 ارکان ہیں وہ ہوں گے, 10 سے گئے پرویز لئی, تے 187 ساڑھے ہوئیں گے, 186 ہمیں چاہیے. طریقے عدم اعتماد جو ہے وہ جناب جمعے والے دن پیش ہوگی, تو اسی ان ناکام بڑھا دیں گے. تو اللہ خیری صلی اللہ. او بہو جی, جس لیے تسی اعتماد دا ووٹ نہیں لے سکے نا, پھر آپ کو طریقے عدم اعتماد دی تو لوڑ ہی نہیں پیندی. ایک بات ہوگی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 177 ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ 177 آج پورے آ جائیں, یہ بالکل میں اس بات کا امکان ہے. لیکن پائن جس لیے لوڑ پینی ہے نا اسمبلی چ پہنچن دی, اور اس وقت جس لیے بالکل آئین کے مطابق چیزیں اسمبلی چل رہی ہوگی اور ساری ضرورت ہوگی, سر اس نے نہیں پہنچنا 177 نے. میں تمہیں دس دوا, وہ 25-30 بندے انہوں ڈائریا ہونا ہے, انہوں دے جڑے نا کی کہندے نے اکھاں چ وہ کی کہندے فوگ نے کام پا دینا ہے, تریا نہیں جانا, سر پیڑ ہو جانی ہے, ٹھڈ پیڑ ہو جانی ہے, کسی کو جناب کیا کہتے ہیں ڈینگی ہو جانا ہے. اس طرح کے معاملہ جو ہیں وہ ہو جائیں گے. اور 25 سے 30 کے قریب لوگ ہیں جو کہ کسی صورت بھی وہ اسمبلی نہیں پہنچیں گے. میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ لوگوں کے نام بھی مجھے معلوم ہے, لیکن وہ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان لوگوں کو پیسے پوسے کسی نے نہیں دیتے. یہ جھوٹ چتالی پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا فواد چودھری اور حماد اظہر, یقین کرو مینوں ہاسا ہی بڑا آندا. او بہو جی, تانوں تے کوئی مطلب ہے کہ مزنگ ہوٹل دے اڈے دے پا کے تانوں مزنگ اڈے تے کوئی چاہ نہیں پیان نو تیار, ٹھیک ہے, تانوں پیسے کنے دینے ہیں؟
पैसे वाला सीन कोई नहीं है यहाँ पे, कोई बंदा किसी को पैसे नहीं खर्च कर लगा। और कल फवाद चौधरी ने जो बात की, मुझे बड़ा दुख हुआ फवाद चौधरी साहब की इस बात पर कि उन्होंने एक तो जरदारी साहब के हवाले से वो जो हैं, मतलब जरदारी साहब ने भी बड़ा चाह है, वैसे माजरत दे नाल उन्होंने भी बड़ा चाह लब लब के उस बंदे दे एहसान करते हैं जिन्हां दी नस्लां ने कदी एहसान का बदला जिहड़ा ना वो इंसानां की तरह नहीं चुकाया हुंदा, लब लब के लिआंदे। अजकल भी उन्होंने नेड़े तेड़े 2-4 करैक्टर इंजदे है ने, ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਤਸਕੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ। ये फवाद चौधरी साहब के ऊपर एहसान किए में एक नहीं है, पता नहीं कितने बड़े हैं। उन्हें कल जो लफाज बोले जरदारी साहब के बारे, उससे मेरा ख्याल है जियालों को काफ़ी तस्कीन हुई होगी, जरदारी साहब तक भी पहुँचाने चाहिए वो, ताकि उन्होंने भी तसल्ली हो जाए कि ए जी भाई मौला अली का कौल देखो कैसे पूरा हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि फवाद चौधरी साहब ने कहा जी पंजाब में इनकी एंट्री बैन करें। भाई पंजाब तुहाडे मतलब तुसीं मामे हो पंजाब दे, ए जिहड़े बाकी जिहड़े ने पंजाबी जिन्ने भी ने उन्होंने तुसी कोई नुमाइंदे हो? आपको तो सर ये इख्तियार ही किसी ने नहीं दिया कि आप इस तरह की बातें करें। आप यहाँ पर सुबैयत फैला रहे हैं, आप यहाँ पर जो है वो चीज़ों को यानी उस साइड पे लेके जाना चाहते हैं जिस साइड पे पाकिस्तान को नुकसान हो, अखीर आती कर जाएंगे। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इनका एजेंडा ही वाहद ये है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना। अब फवाद चौधरी के बयान के बाद आप देखें कि किस तरह से सिंध के लोगों का रद्द-ए-अमल आ रहा है और दूसरे सूबों के लोगों का रद्द-ए-अमल आ रहा है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि जनाब इस तरह का कोई बयान सिंध के किसी एक मिनिस्टर की तरफ से, किसी एक MP की तरफ से आया होता कि जनाब पंजाब से लोग आगे सिंध में जो है वो पॉलिटिकल मामला में दखलंदाजी कर रहे हैं, तो उस तो बाद तुसी देखदे कि किस तरह है सारे जड़े ना अपने लो पंजाब दे शेर है जी। हालांकि शेर शूर वाली कहानी कोई नहीं, लेकिन चलो ये जनाब किस तरह पैंदे उस सिंधी रहनुमा जोड़ा भी कोई होंदा। तो इस वक्त ये बोला है, इसने पंजाबी शवनिज़म का एक मुजाहरा किया है। मैं बतौर पंजाबी यानी मैं हर एक किनिया मेरा ख्याल को 400 साल तो पंजाब में रह रहे हैं, तो हम जो हैं इनकी इस बात की शदीद मैं कम अज़ कम मज़म्मत करता हूँ कि जी ये पंजाब आ रहे हैं नासिर शाह और ये जरदारी साहब इनकी एंट्री बैन कर दें। बाबू जी तुसी मामे हो पंजाब दे। बहर अब पीपल्स पार्टी वाले जाने और वो जाने, मैं तो बतौर पंजाबी अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस तरह एक घबराए ने और वो 25-30 अरकान किसी सूरत नहीं आएंगे, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे, लोग तंग हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब ने ये बात की कि लोग उनसे राब्ते करके कह रहे हैं कि बहू जी ये भाई ने पहले कौमी असम्बली से बाहर निकलवाया और अब पंजाब असम्बली से बाहर निकलवा रहा है। जिद सिर्फ इतनी कि मैंने वज़ीर आज़म बनाओ, तो यार असी तो मतलब बड़ी मेहनत के नाल आए हैं, लिहाजा हम इस तरफ नहीं जाएंगे। ये इस वक्त की सूरत हाल है। आज का दिन बहुत अहम है परवेज़ लाई के हवाले से, पंजाब के हवाले से। देखते हैं कि डी नोटिफाई होता है या नहीं होता। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये डी नोटिफाई तब होंगे परवेज़ लाई साहब बतौर वज़ीर आला जब वो पंजाब की इंतज़ामिया के ऊपर परवेज़ लाई की ग्रिप लूज हो जाएगी तो फेडरल गवर्नमेंट की ग्रिप मजबूत हो जाएगी। अब डी नोटिफाई का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि भाई ना उन्होंने चुप के बाहर मारता जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि जनाब उनको वो वज़ीर आला के तौर पे एक्ट करेंगे, कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकेंगे। सील सूल करने की गल कोई नहीं की, चाहे तो ये सारा इख्तियार गवर्नर का है, वो कर सकता है, लेकिन चाहे तो वो कहेंगे जी नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर के इंतखाब तक आप चीफ मिनिस्टर के तौर पे जो है वो काम करते रहे। ये भी इख्तियार आइन में लिखा हुआ है, मैं पल्ले नहीं कह रहा, ये आइन में लिखा हुआ है। लेकिन आज बार अहम दिन है, इस हवाले से फैसला हो सकता है। अब मैं आता उस बात की तरह जो मैंने कहा ना कि 45 सेकंड की वीडियो क्लिप है और उसने इमरान खान की नींदरा उड़ाती हैं फट के। वो सर इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि पहले इमरान खान के ना कोई मुबैना तौर पर कॉल्स चल रही हैं जिनसी गुफ्तगू किसी खातून के साथ, 2 कॉल्स आई, 4 मिनट 51 सेकंड वाली ऑडियो कॉल है, फिर 1 मिनट 6 सेकंड वाली, फिर उसके बाद सर काम ही बद गया 13 मिनट 39 सेकंड वाली आ गई है जी। अच्छा, अब वो जो ये 3 कॉल्स आ गई, फिर इस पर हुआ ये
کہ جناب وہ ایک بیرسٹر حسنین چودھری صاحب ہیں، انہوں نے ایک جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کیا ہوا، انہوں نے کہا جناب یہ میرے پاس ایفیڈیوٹ ہے عمران احمد خان نیازی کا، جو اس نے دیا ہے کہ جناب ٹیرین کی جو سپرداری ہے یا اس کی جو ہے یعنی دی گارڈین شپ جڑی ہے وہ خالہ نو دیتی، جو مینوں کوئی اعتراض نہیں۔ تو اگر عمران خان ٹیرین دا لگدا ہی کچھ نہیں تے پھر کس کیپیسٹی دے وچ ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس سارے معاملے پر اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے ہوئے، اور متی اللہ جان کے ساتھ ان کا ایک کلپ ہے جو کہ وائرل ہوا ہے بہت زیادہ، اور ادھر متی اللہ جان نے صدیق اظہر نو باقاعدہ جڑا نا، اظہر صدیق بلکہ ان کا نام ہے، ان کو ساہ چڑھائے نے، انہوں سمجھ نہیں آ رہی اظہر صدیق نو کہ میں کیڑے پاسے ہوتا کو جان چھڑاواں۔ اچھا، میں آپ سے عرض کروں کہ اظہر صدیق صاحب ادروائز میرے دوست ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے عمران خان کی چونکہ نمائندگی کر رہے ہیں، تو ایک وہ بڑا مزے کا کلپ ہے، وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کاپی رائٹس کی وجہ سے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ویسے ٹویٹر کے اوپر وہ چل رہا ہے، اس کو ضرور دیکھیے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد اب یہ سارے وہ زخم ہیں جن کے اوپر اب ایک اور کلپ آ گیا، یعنی آپ سمجھے زخموں پر نمک چھڑک دیا، کسی لیمو پا آگے پائن چھڑکتا باقاعدہ، اور وہ کلپ ہے سیتا وائٹ کا۔ سیتا وائٹ ٹیرین کی والدہ تھیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کا ایک ویڈیو بیان ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں، باقاعدہ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ بیان دیا تھا کہ جناب عمران احمد خان نیازی جو ہے میری بیٹی کا بایولوجیکل باپ ہے، یعنی باپ عمران خان نے ہے، ٹھیک ہے، اور انہیں پبلکلی جڑا بیان دیتا ہے مینوں بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور میں اب یہ چاہتی ہوں کہ یہ ہر صورت ثابت ہو اور آئے پھر عدالت دے وچ میں دسے کہ وہ کیویں نہیں ہے۔ اس طرح کا وہ ایک بیان ہے، وہ 45 سیکنڈ کا ہے، وہ چل رہا ہے۔ اب یوتھیا بریگیڈ جو ہے نا سر، وہ پہلے تے انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی، ایک آیا 1 منٹ 6 سیکنڈ والی ویڈیو آئی، آڈیو آئی، انہوں نے انہوں دسنا شروع کرتا کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے، فلاں ہے، ٹمکاں ہے۔ اس تو بعد 4 منٹ 51 سیکنڈ والی آ گئی، انہوں نے یہ پہلی دا ساہ نہیں سی لتا، دوسری آ گئی، ہاں یہ دوسری تے وہ بڑے لاجکس نہیں پورے کر سکے سر، تے 13 منٹ 39 سیکنڈ والی آ گئی۔ وہ باؤ جی ایڈے جڑے تانوں ساہ چڑھے ہیں، تسی کیوں وضاحتاں دے رہے ہو؟ یہ اگر ہے حرکت، مطلب فرض کرتے ہیں، مجھے ظاہر ہے نہیں پتا، میرے پاس کوئی فرانزک آڈٹ رپورٹ نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن فرض کرتے ہیں اگر ہے تو جن دو شخصیات کے درمیان یہ گفتگو ہے پائے نا، وہ جواب دے دینا دیتے، تانوں کل ہی ساہ چڑھے نے۔ عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے سر، اس کے اوپر ایک الزام لگ رہا ہے، اس کو اسے ڈینائی کرنا چاہیے، اس کو اس پر کیس کرنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ آؤ جناب فرانزک کراؤ۔ ویسے تو ہر چیز کا بڑا زوردار کہتے آؤ جی فرانزک کراؤ، ادھی باری کیوں ہے پائن، ادھی باری کیوں نہیں کہہ رہا فرانزک کراؤ؟ تو میں کہتا ہوں کہ وہ اگر بیان دیتے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، بالکل غلط ہوگی یہ ساری آڈیوز، بالکل جھوٹ ہوں گی، پر سیتا وائٹ دے بیان دا کی کرنا پائن، تو بڑا پرانا جے، ادو تکرتے ایسا سین ہی کوئی نہیں سی گا پائن، چنگا بھلا ہے جی۔ اور ایک کلپ ہے اور جو کہ آفتاب اقبال جو کہ آج کل یوتھیا نمبر 1 مطلب ہیں، وہ صحافی صوفی کوئی نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ کسی جگہ پہ ان کا تعارف اگر صحافی کے طور پہ ہوتا تو لکھ دے کہ بھائی وہ صحافی نہیں ہے، ہاں وہ ایک مزہ نگار ہیں، انہوں نے اچھے سٹیج جو ہیں وہ ڈرامے وہ سٹیج کی ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر، ان کے ذہین آدمی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن پائنو صحافی نہیں گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جس طرح اچھی سے اچھی فلم بنانے والے جو ہیں وہ صحافی نہیں ہو سکتے نا پائن، اس طرح ڈرامہ رائٹر جو ہے وہ صحافی نہیں ہو سکتا، تو وہ صحافی نہیں ہیں۔ لیکن ان کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے ان کے پروگرام کا، جس میں عمران خان، ڈمی عمران خان اور ڈمی عائلہ ملک بنائی ہوئی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور عمران خان جڑا نا ان کے اوپر اس وقت شدید پریشانی دا عالم ہے، اسی طرح دا جس طرح دا اظہر صدیق دی پریشانی پئی ہے نا، جڑا کلپ میں نے بات کی، اس طرح عمران خان، ڈمی عمران خان اس کلپ میں پریشان ہے۔ تو اس وقت میں آپ سے عرض کروں کہ 21 تاریخ لنگ گئی، آج 22 ہو گئی، تو اسٹرالوجر نے کہا تھا کہ بھائن تسی 22 تو دیکھنا بٹ صاحب انہاں دا ہوندا کی ہے، تے آج پہلا دن ہے، دیکھتے ہیں دن چڑھے آئیے کہ گل کتنے تک جا کے رک دیے۔ میرے پاس جو انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ اب دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔